اللہ سے محبت کیوں کرنی چاہیے؟ غور کیجئے، سوچئے، جتنی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہے، اگر ہم ہر نعمتوں کو گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے۔ اللہ کی ایک نعمت کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہم کو روزی دینے والا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، سکون دینے والا وہی ہے، آرام پہنچانے والا وہی ہے، مصیبت دور کرنے والا وہی ہے، اولاد دینے والا وہی ہے، پریشانیوں میں ہمارے لیے راستے نکالنے والا وہی ہے، آسانی کا راستہ دکھانے والا وہی ہے، ہم بیمار ہیں تو شفا دینے والا وہی ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، بے اولاد ہیں تو اولاد دینے والا وہی ہے، روزی روٹی کا انتظام کرنے والا وہی ہے۔ دنیا کی تمام نعمتیں تو صرف اور صرف اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 18 وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ تم لوگ اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہے۔ غور کیجئے، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، دل دیا ہے، ہاتھ اور پیر دیے ہیں۔ اللہ کا ہم کتنا شکریہ ادا کریں کہ جن کے پاس ہاتھ نہیں ہیں تو کم سے کم ہمارے پاس ہاتھ تو ہے۔ کسی کے پاس آنکھ نہیں ہے، ہمارے پاس آنکھ تو ہے۔ اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے بہت کم ہے۔ کتنے ہیں بیمار ہیں، اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، تو کیا ہم اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے؟ ہم اللہ سے محبت کیوں کریں؟ کیوں کرنی چاہیے؟ ایک ہی جملے میں کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب تو انہی کی دی ہوئی ہے، صرف اور صرف اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ہم جتنی بھی اللہ سے محبت کریں بہت کم ہیں۔ تمام محبتیں سب تابع ہے، اصل محبت اللہ کی ہے اور اللہ سے ہونی چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جو حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنے بارے میں بیان فرماتا ہے اور بندوں سے خطاب کرتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 باب نمبر 15 باب تحریم الظلم حدیث نمبر 2577۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان میں نقل کرتے ہیں۔ یہ قول اللہ ہی کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے ظلم کو آپس میں تم لوگوں پر حرام کر دیا ہے، اس لیے آپس میں ظلم نہ کرو۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، تم لوگ تمام کے تمام گمراہ تھے لیکن میں نے تمہیں ہدایت دی، تم لوگ مجھ سے ہی ہدایت طلب کرو، میں تم لوگوں کو ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم تمام کے تمام بھوکے تھے، میں نے کھلایا ہے، تم لوگ مجھ سے ہی مانگو، میں تمہیں دینے والا ہوں۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم تمام کے تمام ننگے ہو لیکن میں جسے پہنا دوں، تم لوگ مجھ سے ہی مانگو، میں تمہیں پہنانے والا ہوں۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم لوگ دن رات غلطیاں کرتے ہو، وانا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لکم، اور میں تمام گناہوں کو بخشنے والا ہوں، تم لوگ مجھ سے ہی بخشش طلب کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اے میرے بندو تم مجھے تکلیف پہنچانا چاہو تو نہیں پہنچا سکتے، تم مجھے فائدہ پہنچانا چاہو نہیں پہنچا سکتے۔ یا عبادی ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملک شیئا، میرے بندو تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انسان، تمہارے جنات تمام کے تمام ایک نیک آدمی کی طرح ہو جائیں، میری بادشاہت میں کچھ بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملک شیئا، میرے بندو تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انسان، تمہارے جنات تمام کے تمام ایک برے آدمی کی طرح ہو جائیں پھر بھی میرا کچھ بھی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فاعطیت کل انسان مسألتہ ما نقص ذلک مما عندی الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر، اے میرے بندو تم تمام کے تمام ایک لائن میں ایک جگہ پر کھڑے ہو جاؤ اور جس کو جو مانگنا ہے مانگ لے، میں تمام کے تمام کو دے دوں، میرے خزانے میں کتنا خالی ہوگا
اتنا ہی جتنا کہ سمندر میں سوئی کو ڈال کر نکال لیا جائے تو کتنا پانی خرچ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ میرے بندو دیکھو، یہ تمہاری نیکیاں ہیں جو میں نے جمع کر کے رکھی ہے، یہ تمہاری برائیاں ہیں جو میں نے شمار کر کے رکھا ہے۔ جو بھلا پائے اللہ کا شکریہ ادا کرے، اور جو اس کے خلاف پائے تو اپنے آپ کو ملامت کرے کہ اس نے تیاری نہیں کی۔ غور کیجئے اس حدیث پر کہ ہم لوگ کہاں تھے، کس طریقے سے تھے۔ کیوں نہ اللہ کا احسان مانے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو سیدھے راستہ دکھایا۔ ہم گمراہ تھے، اللہ نے سیدھے راستے پر ہمیں لایا۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا انتظام کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے کپڑے کا انتظام کیا۔ ہم دن اور رات گناہ کرتے جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ کیا یہ چیز تقاضا نہیں کرتی کہ ہم اور آپ صرف اور صرف اللہ سے محبت کریں؟ غور کیجئے، وہی ہمارا رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ غور کیجئے، بیماری سے نجات دینے والا، شفا دینے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے۔ ڈاکٹر کو اچھی دوا لکھنے کی توفیق دینے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے۔ دوا کے اندر شفا کی تاثیر ڈالنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے۔ یاد کیجئے، ایوب علیہ السلام کو 18 سال تک بیمار رہے۔ آج ہم 18 دن میں بیمار نہیں پڑتے، 18 مہینے میں بیمار نہیں پڑتے، شکوے شکایت کرتے رہتے ہیں، لیکن ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے، شکوے شکایت نہیں کی، لیکن کس نے شفا دی؟ صرف اور صرف اللہ نے۔ ہم لوگ چند دن کے لیے پریشان ہو جاتے اور راستہ اپنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 83 اور آیت نمبر 84، ایوب علیہ السلام کا واقعہ اس میں اللہ نے بیان کیا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ کہ ایوب نے اپنے رب کو پکارا کہ رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے، تجھ سے زیادہ کوئی بھی رحم کرنے والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان کی دعا کو سن لی، اور جو چیز ان کی پریشانی کی چیز تھی ہم نے ان تمام چیزیں ختم کر دی، یعنی بیماری سے ہم نے نجات دی، جو ان کا نقصان ہوا تھا ہم نے دوبارہ لوٹا دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتا وہ ذکرٰ للعابدین، اس میں نصیحت ہے عبادت کرنے والے بندوں کے لیے، وہی اللہ جو پریشانیوں سے نجات دینے والا ہے۔ غور کیجئے کس اللہ نے یونس علیہ السلام کو نجات دی۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اور کہتا ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 87 اور آیت نمبر 88 کہ جب انہوں نے پکارا، کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو ہی اللہ ہے، حقیقی اللہ ہے، تیری ذات پاک ہے، میں تو ظالم ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا تو ہم نے اس کی دعا کو سن لی، ونجیناہ من الغم، اور غم سے ہم نے اس کو نجات دے دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طریقے سے ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ تعالیٰ اس کو نجات دیتا ہے، اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اور یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں ہو رہی، وہ خود بوڑھے ہو گئے، ان کی بیوی بانجھ ہے، لیکن مانگا تو اللہ سے مانگا اور اللہ نے ان کے لیے انتظام بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 89 اور آیت نمبر 90، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، اے میرے رب میرا کوئی وارث پیدا کر دے، مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو بہترین وارث پیدا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سن لی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد دے دی۔ روزی روٹی کا انتظام کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے انتظام کیا۔ اس لیے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 24 اللہ نے کہا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب اگر تو نہیں دے گا تب تو ہم فقیر ہو جائیں گے، محتاج ہو جائیں گے۔ ہمارا رب تو وہ ہے، اس لیے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں جو گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، جس نے آدم اور حوا کی دعا قبول فرمائی اور ان دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 23، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اگر تو نہیں بخشے گا، رحم نہیں کرے گا، تب تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پریشان حال کی پریشانی کو دور کون کرتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ۔ اس لیے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم لوگوں کو اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ،
کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے جب لوگ اسے پکارے؟ کون ہے جو تکلیفوں کو ختم کر دیتا ہے؟ کس نے تم لوگوں کو زمین میں خلیفہ بنایا؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اللہ ہے؟ کوئی نہیں، وہی اللہ کی ذات ہے۔ تو ہم دن اور رات جو بھی کام کر رہے ہیں، تمام کی تمام نعمتیں جو ہمیں میسر ہے، یہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ کی رحمت تو کافی وسیع ہے، اپنے نیک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی انتظام کر رکھا ہے اور اچھا انتظام کر رکھا ہے۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کتاب التوبہ کتاب نمبر 49 حدیث نمبر 2751، ان رحمتی تغلب غضبی، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیک لوگوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی دن لکھ دیا تھا ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غصے پر حاوی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے صحیح مسلم کتاب التوبہ کتاب نمبر 49 حدیث نمبر 2752، کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان للہ مئۃ رحمہ، کہ اللہ کے لیے 100 رحم ہیں، یعنی رحم کرنا، مہربانی کرنا۔ اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رحم کو دنیا میں بھیجا ہے، بین الجن والانس والبہائم، ایک رحم و کرم جو آپس میں لوگ محبت کرتے ہیں، جیسے جنات جنات سے، یا انسان آپس میں محبت کرتے ہیں، جنات آپس میں محبت کرتے ہیں، جانور آپس میں محبت کرتے ہیں، پرندے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ تو صرف محبت کا، رحم کا ایک حصہ ہے، صرف رحمت کا ایک حصہ ہے جس کی وجہ سے لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ درندے جانور بھی اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں، یہ صرف رحمت کا ایک حصہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رحمت کے 99 حصے رکھے ہیں، جس دن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر رحم کرنے والا، یرحم بہا عبادہ یوم القیامہ۔ ہم اور آپ اللہ سے محبت کیوں کریں؟ ہم اور آپ اللہ سے محبت اس لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو جوڑ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا۔ خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دین عطا کیا، جو دین آخری دین ہے، تمام نبیوں کا لایا ہوا دین ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دین مکمل ہوا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا ہے، آخری امت ہم لوگ ہیں، ہمیں بہترین امت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 63، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ اے نبی، اگر آپ زمین کے تمام خزانے خرچ کر دیں تاکہ آپ لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیں، لیکن آپ جوڑ نہیں سکتے۔ اللہ جس کے دل کو چاہتا ہے جوڑ دیتا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف اللہ کا رحم و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگوں کے لیے مبعوث فرمایا۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 164، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ مومنوں پر احسان جتلاتا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور اسے کتاب اور حکمت کی باتیں سمجھاتے ہیں۔ اس سے پہلے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اللہ سے محبت کرنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے بڑا فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 62، 63، 64، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ سنو، جو لوگ اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، ان کے لیے کوئی غم نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندے کون؟ جو ایمان لائے اور جو تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 54، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ اے ایمان والو، اگر تم ایمان سے پلٹ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ بھی ان سے محبت کرے گا۔
اللہ سے محبت کرنا دنیا اور آخرت کی سب سے بہترین چیز ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی ہے ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 4112، الدنیا ملعونہ، دنیا لعنت کی گئی ہے، ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والہ او عالما او متعلما، مگر اس چیز پر لعنت نہیں ہے جیسے اللہ کی یاد اور اللہ کو دوست بنانا، یا علم سیکھنے والے یا علم سکھانے والے۔ دنیا کی بہترین چیز یہی ہے۔ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیکی کا راستہ دکھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں سیدھا راستہ دکھلاتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 باب نمبر 38 باب التواضع حدیث نمبر 6502، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو میرے دوست سے دشمنی کرے گا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے میرا۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الیہ مما افترضته علیہ، میرا بندہ میرے نزدیک آتا ہے فرض چیزوں کے ذریعے جو میں نے فرض کیا ہے۔ وما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببته فکنت سمعه الذی یسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اس حدیث پر غور کیجئے کہ بندہ میرے قریب آ جاتا ہے نفلوں کے ذریعے، یہاں تک کہ میں اسے پسند کرنے لگتا ہوں، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ یہاں ایک بات بتانا مقصود ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی زیادہ نفلوں کا اہتمام ہی اہم بتایا گیا، جی نہیں۔ آپ غور کیجئے، اس حدیث میں پہلے یہ بتایا گیا کہ بندہ میرے قریب آتا ہے اس چیز کے ذریعے جو چیز میں نے فرض کی ہے، پھر اس کے بعد بندہ میرے قریب ہوتا ہے نفل کے ذریعے، زائد چیزوں کے ذریعے، نفل نمازوں کے ذریعے، نیک کاموں کے ذریعے، تو میں اسے پسند کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اسے پسند کرنے لگتا ہوں تو کیا ہو جاتا ہوں، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں، تو وہ چیز وہی سننا پسند کرتا ہے جو میں چاہتا ہوں، پھر اسی طریقے سے میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ بن جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو پھر وہ آدمی وہی دیکھنے لگتا ہے جو میں چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر اسی طرح اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر وہ آدمی اس ہاتھ سے وہی چیز پکڑتا ہے جو میں چاہتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ وہاں چل کے جاتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اگر وہ مانگ لے میں اسے دے دوں، اور اگر وہ بخشش طلب کریں تو میں ان کے گناہوں کو معاف فرماؤں۔ فضیلت تو اتنی ہے جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پورے آسمان میں اعلان کروا دیتا ہے، پورے زمین میں بھی اعلان کروا دیتا ہے کہ فلاں بندے سے محبت کرو۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2637، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کہتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو بلاتا ہے جبریل کو اور کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل امین آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اے لوگوں فلاں بندے سے محبت کرو۔ پھر ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ارشاد فرمایا کہ اصل ایمان تو اللہ ہی سے محبت کے بعد مکمل ہوگا۔ سنن ابی داؤد کتاب السنہ کتاب نمبر 39 حدیث نمبر 4681، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من احب للہ وابغض للہ وآطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے رک گیا، تو اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ آپ یاد کیجئے اور غور کیجئے، اتنا بڑا مرتبہ ہے ان لوگوں کا جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور بھی نہ جانے بہت سارے انعامات ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ سے محبت زیادہ کیسے ہوگی، ہمیں کیا کام کرنے چاہیے؟ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں اپنی کتاب مدارج السالکین میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 17 اور 18 میں کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ فرض نمازوں کے بعد نفل نمازوں کا زیادہ اہتمام کرے، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرے، کیونکہ اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28، سنو اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ ضروری ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرے، آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو گنے، آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ آسمان و زمین کی پیدائش پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، آخر بیکار تو نہیں بنایا۔ ارے آسمان کی طرف دیکھیے، بغیر کھمبے کے کھڑا ہوا ہے۔ ہم لوگ چھوٹا سا گھر بناتے ہیں تو اس میں کتنے کھمبے لگتے ہیں، لیکن آسمان پر کوئی کھمبا نہیں ہے۔ کون ہے ان تمام چیزوں کا انتظام کرنے والا؟ ایک ہی ہے جس کا نام ہے اللہ۔ تو آدمی اللہ کی صفتوں پر غور کرے کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جو تمام چیزوں کا انتظام کرنے والا ہے،
اگر ہم ان چیزوں پر غور کرتے ہیں تو ہمارے دلوں میں اللہ سے محبت زیادہ پیدا ہو جائے گی۔ میں نے یہی کہا کہ سب سے اہم محبت تو اللہ سے ہے، اس کے علاوہ تمام محبتیں جو ہیں وہ اس کے تابع ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔